بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ اللہ سے غیبی مدد چاہتے ہیں، اللہ سے ایک عظیم خزانہ طلب کرتے ہیں اور اس کی ایک زبردست اور طاقتور مدد کے طلبگار ہیں، تو آپ نے ایک مختصر سا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ کر کے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ وہ مدد روزی کی خیر و برکت کے لیے بھی ہے، غیبی مدد یعنی جو بھی آپ کے دل کے اندر خواہش ہے، اللہ دل کی خواہش کو جاننے والا ہے، دوسرا بندہ کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسرا تو تب جانتا ہے، اس کے سامنے آپ اظہار کریں گے، اور اللہ کے سامنے اظہار کی ضرورت نہیں، دل کے اندر خواہش ہوگی، زبان بھی حرکت نہیں کرے گی، اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ مجھ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ کے علم کے بارے میں اللہ والے ایک عجیب مثال دیتے ہیں کہ اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ کا دیکھنا دیکھو، اللہ کا سننا دیکھو۔ سیاہ رات ہو، اندھیرا گپ ہو اور سیاہ رنگ کا پتھر ہو، اس پتھر کے اوپر سیاہ رنگ کی ایک چیونٹی چل رہی ہو، اس تاریکی میں اس سیاہ پتھر کے اوپر اور سیاہ چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت دیکھتے بھی۔ اب یہ دیکھو، انسان کی تو عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ انسان تو بعض دفعہ بڑی بڑی چیزوں کے قریب سے بھی گزر جاتا ہے، اگر اپنے خیال میں ہو تو اسے کوئی پوچھے کہ تو نے فلاں جگہ فلاں آدمی کو دیکھا ہے یا فلاں چیز کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اپنے خیال میں آ رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ بڑی بڑی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایسی عظیم ذات ہے۔ تو آپ کے دل میں جو خواہش ہوگی، جو خیال ہوگا، جو دل کے اندر کوئی ایسا ارادہ ہوگا، کیا اللہ اس کو نہیں سمجھیں گے؟ اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اور اللہ سے وہ غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ نے سورہ توبہ کی آخری 129 نمبر آیت، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت نمبر 129 ہے۔ اگر آپ کو ایسے یاد نہ رہے تو قرآن پاک میں دیکھ کر 2-4 دفعہ پڑھیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا مانگے جو جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جو دل کے اندر ارادہ ہے، خواہش ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے میری اس خواہش کو، میری اس ضرورت کو پورا کر دے۔ لیکن جائز قسم کی دعا مانگنا، ناجائز نہیں مانگنا، تو انشاءاللہ یہ آپ کی دعا قبول بھی ہوگی۔ آپ کا کام ہو بھی جائے تب بھی کچھ دن اس وظیفے کو کرتے رہیں، 10 دن کریں، 15 دن کریں، جب آپ مطمئن ہو جائیں، تسلی ہو جائے آپ کو کہ اب میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، مجھے کامیابی مل گئی ہے، میری خواہش پوری ہو گئی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکرانے کے لیے پھر 2 نفل بھی پڑھ لیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ انعامات اس کے اوپر کر دیتا ہوں۔ آخر میں آپ شکرانے کے نفل بھی پڑھیں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ مبارک عمل جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں
ان کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔